اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ اللہ کی آیت سے انکار کرتے ہیں اور رسولوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نیز ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عمل و اخلاق یعنی اعمال اور اخلاق میں انصاف کی تعلیم دیتے ہیں تو ان کو خبر دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں غارت اور برباد ہو جائیں گے اور سزا کے وقت ان کو کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو تورات کا کافی حصہ دیا گیا تھا؟ اللہ کی کتاب کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض لوگ نہیں مانا کرتے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو گنتی کے چند دنوں آگ میں رہیں گے۔ مطلب وہ لوگ کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دن ہی ان کو آگ لگے گی دوزخ کی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی بناوٹی ہوئی باتوں نے، اور وہ لوگ دھوکے میں ہیں کیونکہ ان لوگ کی جو بناوٹی باتیں ہیں وہی باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ ان کو گنتی کے چند دن ہی آگ لگے گی دوزخ میں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو ان کا کیا حال ہوگا جب کہ ہم ان کو اس دن جمع کر لیں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہر ایک آدمی کو پورا پورا بدلہ ملے گا جو بھی اس نے دنیا میں کیا تھا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان بناتا ہے، تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی وعدہ نہیں مگر ایسی صورت میں کہ جب تم کو ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ ہو، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، تم چاہے اپنے دلوں کی باتیں پوشیدہ رکھو یعنی چھپائے رکھو، یا چاہے ظاہر کرو، اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس روز ہر شخص اپنی نیکی اور اپنی موجودگی پائے گا، تو جس کی برائیاں بہت سنگین اور زیادہ ہوں گی وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان یہ اس کی برائیوں کے درمیان دور کی مسافات ہوتی، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو تو اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو، اگر وہ لوگ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں سے دوستی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل عمران کے تمام جہانوں میں سے منتخب کیا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان میں بعض کی اولاد تھیں اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب عمران علیہ السلام کی بیوی نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اس کو میں دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو میری طرف سے بچے کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
جب ان کے پاس لڑکی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں کہ اے میرے رب تو میرے پاس تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ان کے پاس کیا پیدا ہوا، اور لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان و مردود سے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس ان کو ان کے رب نے حسن قبول کے ساتھ قبول کیا اور ان کی بہترین طریقے پر پرورش کی، اور زکریہ علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریہ علیہ السلام ان کے پاس عمدہ مکانوں میں آتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پڑی رہتی تھیں، اور زکریہ علیہ السلام کہا کرتے تھے، اے مریم یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ تو مریم علیہ السلام کہتی تھی کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہیں، بلا شبہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق بے حساب عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب تو مجھے بھی خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی سی اولاد عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس فرشتوں نے ان سے پکار کر کہا جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، جو کلمت اللہ کی تصدیق کریں گے، مقتدا ہوں گے اور اپنے نفس کو لذت سے روکنے والے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے شائستہ نبی ہوں گے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرا لڑکا کیسے ہوگا جب کہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔